السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس، ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 27 سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ اتار لی تھی، جو جگہ جگہ سے کچھ نم سی ہو گئی تھی۔ سیٹ کی پشت پہ سر ڈال کر کچھ دیر پہلے کے واقعے کو سوچنے لگا تھا۔ آنکھیں اس کی بند تھی، چہرے پہ سارے سرشاری سے غائب تھی۔ ہیلو، موبائل بجنے پہ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ تو نے انکل آنٹی سے بات کر لی تھی؟ دارم سب چھوڑ کے اپنے گدے پہ آیا تھا۔ بھول گیا؟ ہنوز آنکھیں بند کیے وہ بولا تھا، تیرا کوئی بھی کام ہوتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کر کرتا ہوں، لیکن تجھ سے ذرا سا کنوینس تک نہ ہوا۔ دارم کو برا لگا تھا۔ میں راستے میں ہوں دارم، بھول گیا؟ کال پہ بھی کنوینس کر سکتا ہوں، یو ڈونٹ وری۔ ابھی وہ پریشان تھا، دارم کے فضول کوئی اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ اوکے پھر تو آ جا، ٹیک کیئر۔ حیام کو جب کمرے میں خاموشی محسوس ہوئی تو وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے کبرڈ کی طرف گئی تھی اور ایک سوٹ نکالا تھا۔ گیلے کپڑے چینج کرنے کے بعد اس نے اپنے نم بالوں کو سلجھایا تھا اور چہرے کو دیکھا تھا۔ آنکھیں سوج چکی تھی جبکہ چہرہ کافی حد تک زرد اور سرخ ہو رہا تھا۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقیناً 10 سوال کرتا۔ ڈریسنگ سے کریم اٹھا کر اس نے اچھی خاصی چہرے پہ لگائی تھی کہ اب چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ ہونٹوں پہ گلابی گلوز لگایا تھا، آنکھوں پہ پنک شیڈ لگایا۔ کافی حد تک اس کا چہرہ سدھر چکا تھا اور گلو کرنے لگا تھا۔ بیڈ سے ریشم کا سفید دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شاید پہلی بار اس نے اپنے چہرے پہ خود سے اس طرح کے لوازمات لگائے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت ٹال مٹول ہو رہی تھی، تبھی اس نے نیچے جانے کا سوچا تھا۔ ڈائننگ ایریا کی طرف جا کر اس نے وہاں بیٹھے نفوس کو سلام کیا تھا۔ عدیل صاحب وہاں موجود نہیں تھے، وہ آفس جا چکے تھے، جبکہ وجیہہ کچھ دیر پہلے ہی باہر چلی گئی تھی۔ اب تانیہ بیگم ناشتہ کے برتن ملازمت سے اٹھوا رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ایک کرسی کھسکا کے بیٹھ گئی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ تانیہ بیگم کچن سے نکلی تھی اور حیام کو ٹیبل پہ سر رکھ کے دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ بھوک لگ رہی ہے؟ وہ بچوں سے معصومیت لیے بولی تھی۔ تانیہ بیگم نے اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا، وہ انہیں بیمار سی لگی تھی، کافی کمزور۔ وہ ویسے ہی تھی۔ اس کا چہرہ تھامتی وہ غور سے دیکھنے لگی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس کا چہرہ یک ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ٹھنڈک محسوس کر کے وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی تھی، صحیح ہے طبیعت؟ وہ نارمل لہجے لیے بولی تھی، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اب وہ اس کے برابر کرسی پہ بیٹھتی بولی تھی، میں ٹھیک ہوں، بس سردی لگ رہی ہے۔ وہ اپنے سے بہانا کے بولی تھی، تو سویٹر یا شال لینا، آپ کتنی لاپرواہی برت رہی ہو۔ وہ اپنی ساڑی پہ پہنی شال اتار کر اس کے کندھوں پہ ڈالی تھی۔ شال پہن کے اسے گرمی کا احساس ہوا تھا۔ اتنے میں ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ اب روزانہ یہ کھائیں گے آپ، وہ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گی، سمجھ رہی ہیں؟ اس کی پلیٹ میں ایک تہہ والا پراٹھا ڈال کے پلس ہاف فرائی ایگ جو آدھے سے زیادہ کچا تھا اس کے سامنے رکھ کے بولی تھی۔ حیام کا دل ابکایا تھا اس طرح کا انڈا دیکھ کے۔ اس کی زردی سے جیلیش پانی نکل رہا تھا، جس کا مطلب وہ کچی تھی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ اٹھی تھی اور دور ہوئی تھی۔ اس کا اتنا بھاری ناشتہ دیکھ کے شدت سے دل گھبرایا تھا۔ حیام کیا ہوا؟ وہ ایک دم اٹھ کے اس کے پاس آئی تھی۔ میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ اب کائی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے ڈر سے بولی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ زبردستی سے کھلا دے گی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حیام؟ اوکے نہیں کھاؤ، کچھ اور منگواتی ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کرسی پہ لائی تھی اور جوس کا گلاس اسے تھمایا تھا جو وہ پینے لگی تھی۔ جہم پر پراٹھا کھا لو پھر، یا بٹر دوں؟ وہ اس کے سامنے چیزیں چنتی بولی تھی، میرا دل گھبرا رہا ہے ماما، میں نہیں کھاؤں گی چیزیں، کچھ لائٹ سا دیں۔ وہ صاف منع کرتی بولی تھی اور جوس پینے لگی تھی۔ جوس نے اس کو اچھا خاصا محسوس کروایا تھا۔ تانیہ بیگم ایک بار پھر اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور تکتی اب کچھ نیا منگوانے لگی تھی۔ برہان کو دیکھا آپ نے؟ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کے چلا گیا ہے، جبکہ میں بیمار بھی ہوں۔ شام کی چائے پہ آپ آرزو بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، رہ کر اسے صبح سے برہان پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کے اسلام آباد چلا گیا؟ اسے کام تھا تبھی کیا ہے، ویسے بھی تم بیمار ہو تبھی تمہیں لے کر نہیں گیا، وہاں کے موسم کی وجہ سے تم مزید بیمار ہو جاتی۔ وہ چائے کسیپ لیتی، کافی تحمل کا مظاہرہ کرتی بولی تھی، جبکہ ماریا جل بھن کے رہ گئی تھی۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مطلب اگر وہ چھوڑ دیتا اپنا ایک آفیشیل ٹور تو کیا ہو جاتا؟ اسے ان پر بھی غصہ آیا تھا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم ماریا؟ شوہر باہر بجائے تم اس کے پہنچ جانے کی دعا کرو، الٹا تم غصہ ہو رہی ہو۔ ویسے بھی یہ تمہارے ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے، میں کیا ایکسپلینیشن دوں؟ ماریا کا رویہ دیکھ کے وہ دنگ سی رہ گئی تھی۔
آپ کا بھی تو بیٹا ہے، آپ اسے سمجھاتی بھی نہیں ہے، کتنی زیادتی کر رہا ہے وہ میرے ساتھ۔ وہ مزید بھڑک سے گئی تھی، اپنی ناقدری پہ غصہ آیا تھا۔ وہ محض تمہارے ساتھ ہی نہیں اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے بھی وقت دو اور خود کو بھی۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے عاجزی سے بولی تھی۔ لاہور پہنچ کر وہ اس فلیٹ میں تھا جس میں دارم نے قیام کیا ہوا تھا۔ بیک لاؤنج میں رکھ کے وہ دارم کے ساتھ اس کمرے کی طرف تھا جس میں وہ لڑکی قید تھی۔ دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا تھا اور پاؤں سے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ کرسی ایک ہاتھ سے اٹھائی تھی، اس لڑکی کے سامنے رکھی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ دارم اب دیوار سے لگ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنا کام وہ کر چکا تھا، باقی کام ضامن کے سپرد کر کے وہ سکون میں تھا۔ خاطر تواضع ٹھیک سے تو ہو رہی ہے نا تمہاری؟ وہ پہلے بڑے نارمل سے انداز میں بولا تھا۔ وہ لڑکی کافی بولڈ تھی، یہ وہ کام ہی ایسے لوگوں کے ساتھ کرتی تھی کہ بولڈ ہو گئی تھی، لیکن اپنے سامنے دو لڑکوں کو دیکھ کر وہ کافی کنفیوز کے ساتھ ساتھ گھبرا سی گئی تھی، زبان جیسے گنگ سی ہو گئی تھی۔ مجھے کیوں رکھا ہے جہاں؟ وہ نظر انداز کر کے اپنی طرف سے کافی ہمت جمع کر کے بولی تھی۔ ضامن نے کاٹتا نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا باس کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ بھی نظر انداز کر کے دوسرا سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ کون؟ وہ لڑکی چونکی تھی۔ ابھی میں تمہیں بتاؤں کون؟ دیکھو لڑکی، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ گھنٹہ تم پہ ویسٹ کرو، جسٹ کم ٹو دا پوائنٹ۔ وہ اب اس پہ چلایا تھا کیونکہ ویسے ہی وہ گھر سے پریشان ہو کر ڈائریکٹ یہاں آیا تھا۔ الگ ٹینشن اس کے ذہن سے چپک گئی تھی۔ حیام بھی ناراض تھی، اس کا موڈ ویسے ہی بگڑ چکا تھا۔ مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ وہ مسکین نظروں سے دیکھتی اس پہ ہی اٹکی تھی۔ دارم اس کو گاڑی میں ڈالو، مجھے کراچی کے لیے نکلنا ہے، وہاں ہی دیکھ لوں گا۔ وہ کرسی سے اٹھتا دارم کو حکم دیتا بولا تھا۔ میں کراچی نہیں جاؤں گی۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اب میں تمہاری اجازت لوں گا کیا؟ وہ واپس مڑ کے اس کے گولڈن ریشم جیسے بال اپنے فولادی ہاتھ میں جکڑ کے غصے سے گھرایا تھا کہ وہ ڈر سے رونے لگی تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہکلائی تھی۔ میرے بھی ہیں، اب کیا کروں؟ کیا تمہیں معاف کر دوں؟ وہ اب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں بے دردی سے تھام کے بولا تھا۔ دارم الرٹ ہوا تھا جبکہ وہ لڑکی درد سے تڑپ گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ وہ کلب تمہارے باپ کا تھا جہاں کسی کی ماں اور بیوی ہوتے ہوئے بھی تم نے زنا عام کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک تھپڑ اس نے اس لڑکی کے خوبصورت چہرے پہ جڑا تھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا سا آ گیا تھا۔ دارم نے ضامن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا کیونکہ اب اس کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ اس پہ دھاڑا تھا، کبھی بھی کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ غصے سے اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی جبکہ چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ میرے دو بچے ہیں، چھوڑو مجھے، وہ روتے ہوئے منت کرتی بولی تھی۔ اس نے دارم سے مدد لینا چاہی تھی، ضامن کی طرف دیکھنے سے بھی اس نے خود کو روکا تھا۔ تمہاری فگر سے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ تم دو بچوں کی ماں ہو۔ دارم لب کھینچ کر حیرانگی سے بولا تھا۔ وہ کتنی اسمارٹ اور گڈ لکنگ تھی، ابھی اس سچویشن میں بھی وہ باز نہ آیا تھا۔ شٹ اپ دارم، یہ کیا بے شرمی ہے؟ ضامن کو غصے سے بھرا تھا جبکہ وہ لڑکی سہم کے بھی اپنی تعریف میں مسکرا نہ سکی تھی۔ تمہیں رہائی تو کسی صورت نہیں ملے گی، البتہ تمہارے 2 بچے ہوں یا 10 بچے۔ ابھی تو جہاں سکون سے ہو، کچھ دنوں بعد تو قید کے اندر ہوگی۔ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے گڈ لک۔ جب ضامن کو لگا تھا وہ کچھ نہ بتائے گی تو وہ چپ ہو گیا اور آخری جملے کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ دارم نے تعصب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ بڑی ڈھیٹ ہو تم، اسے بھی خار آیا تھا۔ کتابیں بیڈ پر پھیلائے وہ نہ جانے کیا چیک کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور وجیہہ روم میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تکیہ تھا۔ بیڈ پہ اپنا تکیہ رکھتے ہوئے وہاں اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچا تمہیں ضامن کی کمی محسوس ہوگی، بیڈ پہ کیوں نہ میں آ جاؤں؟ برا تو نہیں لگا تمہیں؟ وہ تکیہ سیٹ کرتے حیام سے بولی تھی۔ نہیں، یو موسٹ ویلکم، وہ بمشکل مسکرا کے بولی تھی۔ مطلب اب ضامن نہیں ہے تو تم پڑھو گی؟ وہ اس کی کورس کی کتابیں دیکھتی بولی تھی۔ سائیکالوجی کی کتاب اٹھا کے اس نے ٹائٹل پڑھا تھا۔ ارے یار، ضامن کو کیا سوجا؟ کس نے تمہیں سائیکالوجی کی کتابیں تھما دی؟ مطلب تمہاری مرضی تو پوچھ لیتا، وہ نخوت سے بولی تھی۔ مجھے پسند ہے یہ سبجیکٹ، انہوں نے مجھ سے پوچھ کے یہاں ایڈ کروایا ہے۔ وہ صاف گوئی سے جھوٹ بول گئی تھی جبکہ ضامن نے خود ہی سے اپنی مرضی سے یہ سب کروایا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے جبکہ تم نے میڈیکل سے کیا انٹرمیڈیٹ۔ ویسے بھی کافی زیرو اسکوپ کا سبجیکٹ ہے، بہرحال تم نے کون سی جاب کرنی ہے؟ وہ کافی معلومات رکھتی تھی، تبھی اس کے علم میں اضافہ کر رہی تھی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ کیا تم کل جونی جا رہی ہو؟ وجیہہ نے ایک اور سوال دھرا تھا۔ ہاں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا۔ اٹس اوکے، پہلے دن ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، 3-4 دن میں سب نارمل روٹین جیسا ہو جائے گا۔ میں ڈراپ کر دوں گی ڈپارٹمنٹ تک، تمہیں مشکل نہیں ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دیتی بولی تھی۔ پرامیس، حیام کو اتنا اچھا محسوس ہوا تھا جب وجیہہ بخیر گئی۔
یہ اس کی مشکل سمجھ گئی تھی، پکا والا پرومس۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، تب جا کے حیام کو سکون سا محسوس ہوا تھا۔ تقریباً 6 گھنٹوں سے وقفے وقفے سے حیام کو موبائل پہ کال کر رہا تھا، لیکن رنگ کے علاوہ کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اب تک وہ کنڈیشن آ گئی تھی کہ وہ کال کر کر کے تھک سا گیا تھا۔ کراچی کی فلائٹ لے کر وہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ لاہور میں بمشکل اس نے 1 گھنٹے اسٹے کیا تھا اور اب رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ رات 9 بجے سے وہ حیام کو کال اور میسیجز کر رہا تھا، بٹ نو رپلائی کا ٹیکسٹ دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ کمرے میں بیڈ پہ لیٹے اسے شدت سے حیام کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری سائڈ خالی دیکھ کر اس کا دل بھرا سا گیا تھا۔ چہرے پہ غم سے تاثرات تھے، جیسے ابھی اس کا جواب دے دے گا۔ صبح حیام کا رد عمل دیکھ کے اسے شدید تکلیف ہوئی تھی اور پھر اس بے دردی سے اس نے ضامن کو دور کیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا اس سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی؟ وہ سوچ سوچ کے آدھا ہو گیا تھا۔ دن میں 2 فلائٹس لینا اور پھر بھی تھکن کے باوجود بھی اسے نیند تک نہ آ رہی تھی۔ اسلام آباد آئے ہوئے اسے 1 دن ہو گیا تھا۔ آج اس کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ پہ جانے کے لیے وہ تیار ہوا تھا۔ قیام اس کا ہوٹل میں ہوا تھا۔ گاڑی کی چابی، موبائل اور ڈاکومنٹس لے کر وہ روم لاک کر کے باہر آیا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے کار کا دروازہ کھولا تھا اور بیٹھا تھا۔ ابھی وہ ڈرائیو ہی کر رہا تھا جب اس کا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے اگنور کیا تھا کہ ماریا ہی ہوگی۔ ماریا سے بھاگتے ہوئے تو وہ یہاں سکون کی تلاش میں آیا تھا۔ موبائل بجتے بجتے بند ہو گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد پھر کال آنے لگی تھی۔ اس کا ٹھنڈا نرم مزاج پل میں گرم ہوا تھا۔ موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھا کے یس کا آپشن سے کان سے لگایا تھا۔ واٹ ربش، وہ درست لہجے میں بولا تھا۔ ابھی سے اتنا غصہ؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز گونجی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا ماریا ہے، لیکن مردانہ آواز سن کے اس نے فون کان سے ہٹایا تھا تو انجان نمبر تھا۔ ہوز دیر، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اب آرام سے بولا تھا۔ یار برہان بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں کے دکھ برابر کے ہیں، وہ موقع ملنے میں بولا تھا۔ کون ہو آپ اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ الجھا سا تھا۔ چھوڑ دو کہ میں کون ہوں، لیکن دیکھو تم مجھے اور میں تمہیں اب اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ تمہارے لیے دکھ سا محسوس کر رہا ہوں کہ کیوں تم سے تمہاری حیام کو چھینا۔ برہان مردانہ آواز پہ چونکا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ اب تو وہ تپا تھا۔ اسے حیام کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ تمہاری بارات کے دن تم سے تمہارا پیار چھینا، معاف کرنا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے بعد حیام میری بھی نہیں رہے گی۔ نہ جانے کون بے غیرت تھا کہ حیام کو اس قدر بدنام اور برباد کرنے کے بعد اس سے شادی کر بیٹھا۔ میں نے تو ایسی چال چلی تھی کہ حیام کو کوئی منہ بھی نہ لگاتا، لیکن وہ کون نیک فرشتہ تھا جسے ہمدردی تھی کہ مجھ سے میری حیام کو لے گیا۔ میں نے خود کو بہت روکا کہ تمہیں کچھ نہ بتاؤں، لیکن اب نہیں رہا جا رہا مجھ سے اس طرح۔ تم تو بس گئے، تمہاری شادی ہو گئی، لیکن میں تو رہ گیا نا ادھورا۔ تمہاری بیوی 1 نمبر کی آوارہ عورت ہے، لیکن اب تو اس نے میرے ساتھ مل کر ایسی چال چلی، حیام کے خلاف چلی ہے کہ حیام جیتے جی مر جائے گی۔ اور تو اور وہ نیکی کا فرشتہ بھی اسے کھڑے کھڑے طلاق کے 3 لفظوں سے آشنا کروا دے گا۔ اچھا، اور آخری بات، اپنی بیوی ماریا برہان کو میری طرف سے سلام دینا اور بتانا کہ سلمان نے سلامتی بھیجی ہے۔ اپنے مطلب کی بات کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا، لیکن برہان تو سن کے اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ اس سے گاڑی کی رفتار بڑی تھی۔ اس کا پورا جسم کپا سا گیا تھا، دماغ بند ہوا تھا، چہرہ پسینے سے نہایا تھا، اسٹیئرنگ سے ہاتھ ڈٹے تھے، بریک سے پاؤں لوز ہوا تھا۔ ہوش میں وہ تب آیا تھا جب سامنے جاتے ٹرک سے اس کی نظر ٹکرائی تھی۔ اس کا بند دماغ اتنی جلدی نہ چل سکا تھا۔ دوبارہ اس نے اسٹیئرنگ تھامی تھی اور گاڑی کو بریک کرنا چاہا تھا، لیکن اس سے کچھ نہ ہوا تھا۔ بمشکل اس نے گاڑی کو ٹرن کیا تھا، جس کے باعث گاڑی روڈ سے جنگل کی طرف گئی تھی اور ایک بڑے سے درخت میں جا کے ٹھکی تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پہ جا کے لگا تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ کچھ لمحوں میں ہی اس کا پہلے سے بند دماغ پورا بند ہو گیا تھا۔ چند منٹوں میں ہی اس نے اپنا توازن کھو دیا تھا۔ ڈاکٹر کیا زیادہ سیریس کنڈیشن ہے؟ اتنا شدید تو ایکسیڈنٹ نہ تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر روم سے باہر آیا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس آ کر پریشانی سے بولی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ حیام کو یونیں ڈراپ کر کے آفس کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں ایکسیڈنٹ دیکھ کر وہ ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ ہوش میں آنے میں وقت لگے گا، شدید ہی ایکسیڈنٹ تھا، پیشنٹ کے دماغ پہ کافی چوٹیں آئی ہیں، اسٹیچز لگا دی ہیں، وہ کہہ کے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ جیا گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگی تھی جہاں 2 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کا منہ کالا رہ گیا تھا۔ اسے آفس بھی پہنچنا تھا۔ وہیں بینچ پہ بیٹھ کر ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ شام تک ہوش نہ آیا تو وہ اٹھی تھی اور ڈاکٹر کے پاس واپس گئی تھی۔ ڈاکٹر کو اپنا کارڈ دکھا کے ساتھ چند ہدایات کر کے اب وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اگر پیشنٹ کو ہوش آ جاتا
تو پھر بھی آپ اسے جانے نہیں دیجیے گا، میں کل آ کر ملوں گی۔ کیسا گزرا میری بیٹی کا پہلا دن؟ وہ پہلی دفعہ خود سے لاؤنج میں آئی تھی، جہاں کھانے کے بعد عدیل صاحب اور تانیہ بیگم بیٹھے تھے۔ عدیل صاحب اس کے گرد بازو کی اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے، جبکہ ایام ان کی شفقت بھرے انداز، محبت بھرے حلقے میں موجود خوش تھی، خود میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اچھا گزرا، وہ مختصر بولی تھی۔ وہاں لنچ میں کیا کھایا آپ نے؟ ان کا دوسرا سوال تھا۔ جوس لیا تھا، اب بھی اتنا بولی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ڈائٹ اچھی لیں، لنچ بھی تو دیا تھا آپ کو، وہ بھی نہیں کھایا۔ تانیہ بیگم تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا اتنا، وہ نظریں جھکا کے شرمندگی سے بولی تھی۔ کچھ بننا ہے تو کھانا پڑے گا نا، اب دیکھ لیں ہمیں ایسے تو بزنس مین نہیں بنے نا، ہم نے جی جان سے ڈٹ کے کھایا ہے ہر کچھ، وہ اس کو سمجھاتے بولے تھے۔ لیکن ڈیڈ، اچھا میں کوشش کروں گی۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی لیکن پھر چپ ہو گئی تھی، تبھی عدیل صاحب کا فون رنگ کرنے لگا تھا۔ ضامن کی کال دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ ہاں برخوردار پہنچ گیا، وہ حشاش بشاش لہجے میں بولے تھے، جبکہ ساتھ بیٹھے ایام کا دل سکڑ کے رہ گیا تھا۔ اس کے ذکر سے اس کا دل لرز گیا تھا، دل بھرانے لگا تھا۔ ڈیڈ میں کل ہی پہنچ گیا تھا، خیر مجھے ایک بات کرنی ہے بہت ضروری، پلیز آپ ہی مدد کر سکتے ہیں، وہ جلد بازی سے بولا تھا۔ سن رہا ہوں۔ دارم کو لاہور میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور اب اس سنڈے آپ کو اور مام کو لاہور آنا ہے، اس لڑکے کے گھر پرپوزل لے کر جانا ہے اور نکاح کی ڈیٹ فکس کرنی ہے۔ تم دونوں پاگل تو نہیں ہو گئے، ہر الٹا کام مجھ سے کرواتے ہو، وہ تلخی سے بولے تھے۔ ڈیڈ ہمارا رشتہ تو آپ ہی لے کر جائیں گے نا، اگر نہیں آنا تو بتا دیں، دارم کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ سگے پرائے میں فرق کر رہے ہیں، میرے لیے بھی تو اتنا کچھ کیا تھا۔ ضامن نے بلیک میل کیا تھا۔ اوکے آ جاؤں گا، ایسی باتیں نہ کرو، تم دونوں برابر ہو میرے لیے۔ اچھا ڈیڈ، وہ لڑکی ایام کی دوست سامیہ ہے، سارا کام دارم خود کر چکا ہے، بس آپ نے نیک کام کرنا ہے۔ واٹ؟ یہ تم سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل رہا ہے۔ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے احتیاط کر رہے تھے، کیونکہ ایام ان کے ساتھ ہی لگی بیٹھی تھی، جبکہ بیگم چائے لینے گئی تھی۔ ڈیڈ اچھا بندہ ہے، خوش رہے گی لڑکی، آپ ایام سے میری بات کرا دیں۔ ڈیڈ اس کا فون آف جا رہا ہے، پلیز ڈیڈی اس کی مدد کر سکتے تھے، اور تو ابھی سے اجازت آ رہی ہے، وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ رات کو نیند نہیں آتی اکیلے، اب کل بھی نہیں سویا میں ڈیڈ، وہ سرخدگی سے بولا تھا۔ ویسے بھی ایام اپنا فون سے اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، یہی ایک راستہ تھا۔ اوکے یار، دے رہا ہوں فون، ساتھ ہی ہے میرے، وہ ایام کی طرف فون بڑھا چکے تھے۔ ضامن بات کرنا چاہتا ہے آپ سے۔ ایام نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے تھے۔ ایام نے ان کے سامنے بمشکل فون تھاما تھا۔ السلام علیکم۔ ڈیڈ کے سامنے بیٹھی خود پہ ضبط کرتے ہوئے اس نے سلام کیا تھا۔ دوسری طرف ضامن کے ذہن کو سکون ملا تھا، اس کی آواز میں ایک ایسا سکون تھا کہ وہ آنکھیں موند گیا تھا، لب مسکرائے تھے۔ تمہاری محبت میں پگھل رہا ہوں، تمہاری ناراضگی سے تڑپ رہا ہوں، تمہارا رونا مس کر رہا ہوں، تمہارے لمس محسوس کر رہا ہوں، کیوں میری جان کی دشمن بنی ہو؟ آنکھیں بند کیے بولا تھا، جیسے ابھی وہ اس کے پاس، اس کے نزدیک بیٹھی ہو۔ ٹھیک ہوں میں، آپ کیسے ہیں؟ ڈیڈ اس کے نزدیک بیٹھے تھے تو وہ نظر انداز کر کے کچھ اور ہی بولی تھی۔ کمرے میں جاؤ ایام۔ دوسری طرف ضامن اٹھ کے بیٹھا تھا اور ایام کو تحکم بھرے انداز میں بولا تھا، اٹس فائن، سب نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ مزید اس کو ہلکان کرنے کی کوشش میں تھی، یہ اس کے ضبط آزما رہے تھے۔ جان پلیز ایسے نہیں کرو، کیوں معصوم بیوی سے تم ظالم بیوی بن رہی ہو؟ وہ بالآخر افسردگی سے بولا تھا، آپ کے سر میں درد ہے، آپ ٹیبلٹ بھی کھا چکے ہیں تو نیند پوری کریں، میں صبح بات کروں گی، خیال رکھیے گا۔ وہ بات کو لمبا چوڑے کیے بنا ہی بڑے مہذب انداز سے ڈیڈ کی طرف مسکرا کے دیکھنے کے بعد بولی تھی، ڈیڈ چلیں، وہ فون بند کر کے انہیں دیتے بولی تھی، بات تو کر لیتے، تم نہیں ہو، تبھی اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ فون لیتے بولے تھے، ڈیڈ میں اپنے فون سے کر لوں گی، اب روم میں جا کر آپ بھی آرام کریں۔ صوفے سے اٹھتی وہ گویا ہوئی تھی۔ صبح کے 6 بجے کے قریب اس کی آنکھیں واہ ہوئی تھیں، مدی ہوئی آنکھوں سے اس نے آس پاس دیکھا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی خود تو بیدار ہو گیا تھا لیکن اس کا دماغ بیدار نہ ہوا تھا، ابھی وہ کچھ محسوس ہی کرنا چاہتا تھا جب ایک دم روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آئی تھی۔ برہان کی نظر سامنے دروازے پہ پڑی تھی اور پھر دروازے سے اندر داخل ہوتی لڑکی پہ پڑی تھی۔ بلیک جینس پہ بلیک ٹی شرٹ پہ براؤن شال ایک کندھے پہ لاپرواہی سے ڈالے، اپنے کندھوں تک آتے سنہری بالوں کی ہائی پونی ٹیل بنائے وہ اس کے سامنے اب بیٹھ کے قریب کھڑی تھی۔ کیسا فیل کر رہے ہو آپ؟ اسٹول پہ بیٹھتی اس کے بالکل سامنے وہ پوچھنے لگی تھی۔ سوری، برہان کو لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ ہائی، آئی ایم سوری، میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں، میرا نام وجیہہ ہے اور کل آپ کا جب کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں ہی آپ کو ہاسپٹل لائی تھی، اور اب جب آپ کو ہوش نہیں تھا تو میں ہی یہاں تھی۔ وہ بنا کسی تکلف کے بولی تھی۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ چکا تھا
آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کی فیملی کو کال کر سکتی ہوں۔ بہت شکریہ، میں خود کر لوں گا۔ وہ مزید اس کی مدد نہیں لے سکتا تھا۔ ویل اوکے، وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ پڑھائی کا تو زمانہ ہی نہیں، وہ دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں منی ٹرانسفر کر دوں گا۔ اگین تھینکس۔ وہ اس کو جاتا دیکھ کے جلدی سے بولا تھا، ناٹ اے بگ ڈیل، ٹیک کیئر۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ سے جا کے بولی تھی اور بنا اس کی طرف نظر ڈالے وہ باہر چلی گئی تھی۔ مطلب کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ کے دونوں بیٹے؟ ہم ماں باپ تو ایسے ہی صرف پالنے کے لیے ہی تھے۔ جب سے میچورٹی کی ایج پہ آئے ہیں تب سے ہی سارے فیصلے خود کرنے لگے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے استعفیٰ دے رہی ہوں بس۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتی وہ بگڑ گئی تھی۔ عدیل صاحب نے جب انہیں دارم کے کارنامے بتائے تب سے وہ غصے میں تھی۔ حیام بیگ لے کر ڈائننگ ٹیبل پہ آئی تھی۔ بیگ ایک کرسی پہ رکھ کے خود تانیہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ پلیٹ لیتی ہوئی بحث میں دخل کر گئی تھی۔ مارننگ، آج بجی ہے تو جلدی چلی گئی؟ آپ کا ڈیڈ ڈراپ کر دیں گے آپ کو۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ بھول کے وہ حیام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اچھا، وہ نارملی بولی تھی۔ آپ لاہور چلیں گی ہمارے ساتھ؟ عدیل صاحب تانیہ بیگم کے غصے کو نظر انداز کر کے اس سے بولے تھے۔ کیوں، خیریت؟ وہ متوجہ ہوئی تھی۔ آپ کی دوست کے گھر وہ محفوظ ہوئے تھے؟ کیوں؟ وہ الجھن آمیز نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ کی دوست کے گھر رشتہ لے کے جانا ہے، اس لیے آپ کے ڈیڈ انوائٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ تانیہ بیگم ان سے پہلے حیام سے بولی تھی۔ رشتہ؟ اس کی زبان ہکلائی تھی۔ دارم کو آپ کی دوست بہت پسند ہے، ایون وہ سب پلان کر چکے ہیں، بس اب ہمیں اپنی شکل دکھانی ہے۔ سامیہ کے ڈیڈ کو اچھل کے بولی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ بس آپ یہ بتا دیں کہ چلیں گی کہ نہیں۔ عدیل صاحب اصل مدعے پہ آئے تھے۔ ڈیڈ، مجھے تو آف نہیں ملے گا، آپ لوگ ہی مل کر آ جائیں۔ اسے شاید لگا تھا کہ ضامن بن کے ساتھ وہاں موجود ہوگا، سو وہ بہانہ بنا کے منع کر گئی تھی، جبکہ اس کا سامنا وہ ابھی بالکل نہ کرنا چاہتی تھی۔ بائی دی وے، کب جائیں گے آپ لوگ؟ کل صبح نکلیں گے، تانیہ بیگم کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری ماما بہت ناراض ہوتی ہے، ساری زندگی نہ مناتے ہوئے گزاری ہے، لیکن اب تو انہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ میرے بیٹوں میں بھی نہ جانے جگرس آئے ہیں یا نہیں۔ عدیل صاحب پہلے مایوسی پھر چہک کے بولے تھے۔ ان کی آخری بات پہ حیام گھبرا سی گئی تھی۔ میرا مطلب ہے ضامن تمہیں ضرور مناتا ہوگا، آخر میرا بیٹا ہے، وہ فخر سے بولے تھے۔ ڈیڈ، آپ کے بیٹے کے بے انتہا نخرے ہیں، وہ تعصب سے افسردگی سے بولے تھے۔ اتنا ٹال، میرا مطلب ہے تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے کہتے رکی تھی اور بات بدل گئی تھی۔ کیا واقعی؟ عدیل ہمدانی حیران سے ہوئے تھے۔ نہیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ ناراض نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اب بالکل بھی ٹال، میرا مطلب ہے تنگ نہیں کرے گا، وہ اس کے انداز میں بولے تھے، جبکہ حیام ہنسنے لگی تھی۔ لاہور کے کلبس تو وہ لاک کروا چکے تھے، جبکہ اس لڑکی کو ضامن نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس سے انفارمیشن لینا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت اسے کچھ بتانے کے حق میں نہ تھی۔ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کر وہ اگلے دن صبح ہی کراچی کو چھاننے نکلا تھا، جبکہ دارم بھی اس کے ساتھ تھا۔ بیڈ پہ لیٹا مستقل وہ سلمان نامی لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک پورا دن اور ایک پوری رات اس نے ہاسپٹل میں گزاری تھی۔ اتنا سوچنا بھی اس وقت اس کے لیے ٹھیک نہ تھا۔ تکیے پہ سر رکھ کے وہ پھر بھی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے حیام کے ساتھ کیا کر دیا تھا، اسے سب سے زیادہ اس چیز کا دکھ تھا۔ آنکھوں کے کنارے اس کے بھیگ چکے تھے اور تکیے میں جذب ہو چکے تھے، جبکہ ماریا کا سوچ کے اس کا ذہن بند ہونے لگا تھا۔ کتنی گھٹیا ہو تم! اگر وہ سب سچ ہوا تو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہیں فارغ کرنے میں۔ اس کا مزاج بہت بری طرح بدل چکا تھا۔ وہ جو اس سے پہلے ہی بری لگتی تھی اب زیادہ زہر لگنے لگی تھی۔ بابا، کیا جلدی ہے آپ کو اتنی میری شادی کرنے کی؟ میں بتا رہی ہوں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ وہ جب رات کے کھانے پہ ٹیبل پہ آئی تو روان سے انداز میں بولی تھی۔ کھانا کھا لو پہلے، وہ کھانا لگاتے ہوئے بولے تھے۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، بتا رہی ہوں آپ کو، وہ پھر بولی تھی۔ تمہیں کیا برا لگ رہا ہے اس میں؟ 20 سال کی ہو گئی ہو نا، اس عمر تک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ میں تم پہ کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی پسند ہے کہیں بھی کیسے بھی تو مجھ سے شیئر کرو، اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ اگر تم کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں ہی کچھ سوچوں گا، تفصیلی انداز میں سے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ اسے پہلے ہی وہ فری ہینڈ دے چکے تھے۔ بابا جان، مجھے کوئی کیسے پسند آ سکتا ہے؟ میرے آئیڈیل تو آپ ہیں، جو آپ پسند کریں گے تو وہ میرے لیے آف کورس بیسٹ ہوگا، بٹ ابھی مجھے پڑھنے تو دیں۔ اور رونے کو ہوئی تھی۔ پڑھائی ساری زندگی ہوتی رہتی ہے بیٹا۔ اب کل تم یونی نہیں جاؤ گی، اور جاؤ گی تو جلدی آؤ گی، 2 بجے تک آ جاؤں گی۔ کچھ بتا دیں کہ کیا اہتمام کروں گی ان کے لیے؟ وہ پلیٹ میں چاول نکالتی بولی تھی۔ میں باہر سے لے آؤں گا، تم پریشان مت ہونا بس۔ وہ اس کو نارمل انداز میں دیکھ کر مسکرا کے بولے تھے۔ مجبوراً سامیہ کو بھی مسکرانا پڑا تھا۔ اف یار، تو گاڑی کو سائڈ میں تو لگا۔ رات کے اس پہر وہ صبح سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔
کہاں اب بھی کچھ رہ گیا ہے کیا ڈھونڈنے کو؟ سامنے جھنجھلا کے رہ گیا تھا۔ یار وہاں پہنچا وہ جیکٹ پچھلی سیٹ سے اٹھا کر جلدی سے باہر نکلا تھا۔ کچھ زیادہ ہی جلدی ہو گئی اسے ہر چیز میں، اتنی جلدی۔ وہ چابی نکالتا اپنی جیکٹ تھامتا باہر نکلا تھا۔ باہر اتنی سردی تھی کہ اسے جیکٹ پہننی پڑی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ یار وہ لڑکی اتنی بے حیا ہے، مجھے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گئی اور وہاں اللہ معاف کرے دارم توبہ توبہ کرتے بولا تھا، جبکہ تو نے اس 2 بچوں کی اماں کے ساتھ خوب مزے کرے ہوں گے۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا تھا، کتنا بدل رہا تھا وہ۔ یار وہ جھوٹ بول رہی ہے صرف بچنے کے لیے، حالانکہ وہ 2 بچوں کی ماں لگتی نہیں ہے، دارم پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے سچ بولے گی؟ ضامن کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا بے وقوف ہے۔ بھاڑ میں جائے وہ لطف لیتے بولا تھا۔ جاری ہے۔ تو ویورز کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔